الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله فيما استطعت واذكر الله تبارك وتعالى عند كل حجر وشجر وإذا ارتكبت خطيئة فأحدث له توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیغمبر علیہ السلام کو بڑے چہیتے تھے اور علم و عمل کے شوقین تھے. نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو حضرات حلال اور حرام کا علم رکھتے ہیں ان میں سے بڑے لوگوں میں معاذ بن جبل بھی شامل ہیں، اور زیادہ ان کی عمر بھی نہیں تھی. 18 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 36-37 سال کی عمر میں وفات پائی. یہ تو جوانی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے دربار میں اپنی جو خدمات پیش فرمائیں اور جو دین سے لگاؤ کا مظاہرہ فرمایا، اس کی وجہ سے آپ پیغمبر علیہ السلام کے منظور نظر بن گئے، شہید بن گئے. خود ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر قسم کھا کے فرمایا کہ یا معاذ واللہ انی لأحب، کہ میاں معاذ قسم ہے اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے. حضور فرما رہے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تاکیدی نصیحت فرمائیے. جیسے کوئی جانے والا وصیت کر کے جاتا ہے، ایسے آپ مجھے کچھ خاص باتیں بتلائیے تاکہ میں اسے یاد کروں اور اس پر عمل کروں. کتنا بڑا احسان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا
کہ انہوں نے ایسے ایسے سوالات فرمائے جس کے بہترین جواب حضور نے دیے اور وہ ہم تک پہنچے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو 3 باتیں نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائیں، اور یہ 3 باتیں صرف انہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے ہیں۔ وہ تو واسطہ بن گئے ان باتوں کو ہم تک پہنچانے کا، ورنہ تو یہ نصیحتیں اور وصیتیں دراصل پوری امت کو کی جا رہی ہیں، اور دیکھنے میں مختصر ہیں، لیکن اگر ان پر آدمی عمل کر لے تو دنیا آخرت کی فلاح اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اتق اللہ فیما استطعت، جتنا بھی تمہارے بس میں ہے تقوی کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عائد فرمائے ہیں ان کو پوری طرح بجا لانے کی کوشش کرو، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اپنے کو دور رکھو جہاں تک ہو سکے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی فرشتہ ہی بن جائے کہ اس سے کوئی برائی ہو ہی نہ۔ انسان اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے فرشتہ نہیں بن سکتا، فرشتے کے دل میں تو برائی کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، برائی کا خیال بھی آ سکتا ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالقصد اسے برائی سے بچنے کی فکر کرنا ہے، اسی کا نام ہے تقوی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے قرآن پاک میں فرمائے ہیں جنتیوں کے لیے، وہاں اکثر آیتوں میں تقوی کا تذکرہ ہے۔ للذین اتقوا اعدت للمتقین ان اللہ یحب المتقین۔ اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تقوی والی زندگی گزارے، یہی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مال و دولت ہو یا نہ ہو، جسمانی قوت ہو یا نہ ہو، اور دنیا کی چیزیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے اس سے بڑا کامیاب انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے فکر کرنی۔ حضور وصیت فرما رہے ہیں کہ معاذ دیکھو تقوی کی پوری کوشش کرنا زندگی میں۔ اس کے بعد دوسری نصیحت فرمائی کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ۔ کوئی پتھر سامنے نظر آئے یا درخت سامنے نظر آئے، تم اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا، بس اشارہ ہے کہ ہر جگہ ذکر کرتے رہو، کیونکہ دنیا میں جو بھی جگہیں ہیں یا تو آپ کو خالی نظر آئیں گی، یا پتھر نظر آئے گا، یا درخت نظر آئیں گے، اشارہ ہے کہ ہر جگہ تم اللہ کو یاد کرتے رہو، جب بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ ہمارا بدن ہے اور اس کے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل دماغ ہے۔ یہ کام کب تک کرتے ہیں؟ جب تک ان کو غذا ملتی رہے، کھانا پینا ملتا رہے،
تو یہ کام کرتے ہیں. اور اگر کھانا بند ہو جائے، بھوک نگنی بند ہو جائے، یا کھانا نہ خدا نہ کرے دستیاب ہی نہ ہو، تو بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کا اثر سب اعضاء پہ پڑنے لگتا ہے. زیادہ کمزوری آتی ہے، دکھنا بھی کم ہو جاتا ہے، سننا بھی کم ہو جاتا ہے، دل دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہوا؟ اس کی غذا نہیں ملی. بدن کی غذا کھانا پینا ہے. غذا ملے گی تو یہ تندرست رہے گا، کام کرے گا. غذا نہیں ملے گی تو کمزور پڑ جائے گا، بالکل نہیں ملے گی تو مر جائے گا. بالکل یہی حال انسان کی روح کا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اگر ذکر خداوندی ملتا رہے گا تو روح آدمی کی زندہ رہے گی، اور اگر ذکر کا انقطاع ہو جائے گا تو وہ کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہو جائے گی. جس کی روح مردہ ہو جاتی ہے اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، عبادات کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے، لذت جاتی رہتی ہے، شیطنت کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام تاکید فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ. ہر وقت یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو، تاکہ غذا ملتی رہے تمہاری روح کو، اور روح زندہ رہے. روح زندہ رہے گی تو گویا مومن زندہ رہے گا، ایمانی اثرات آدمی کے اندر ظاہر ہوتے رہیں. یہ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَإِذَا ارْتَكَبْتَ خَطِيَّةً فَأَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً. اگر کوشش کے باوجود نفسانی یا شیطانی اثر سے تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو جو انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی بعید نہیں ہے، تو اب اگر گناہ ہو جائے تب کیا کرنا ہے؟ جلدی توبہ کر لو. فَأَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً. دیر مت کرو. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ. تنہائی میں گناہ ہوا ہے تو چھپ کے توبہ کرو، یہ بھی کافی ہے. اور اگر لوگوں کے مجمع کے اندر گناہ ہوا، بڑا گناہ ہوا، ایسا گناہ ہوا جو لوگوں کو پتہ چل گیا، تو برملا توبہ کرو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سب کو پتہ چل جائے کہ اس نے توبہ کر لی. یہ تیسری نصیحت پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی. تو انسان سے گناہ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہر آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. لیکن محرومی کی بات جب ہوگی کہ گناہ ہوتا رہے اور گناہ کا احساس آدمی کے دل سے ختم ہو جائے اور اس پر توبہ کی فکر نہ کرے، یہ ہے بڑی محرومی کی بات. اس لیے یہ تینوں نصیحتیں اس قابل ہیں کہ ہم انہیں یاد رکھیں اور ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں. یہ بڑے چہیتے صحابی کو آپ نے نصیحتیں فرمائیں اور ان کے توسط سے پوری امت کو یہ نصیحتیں. تقوی کا اہتمام ہو، ذکر خداوندی کا اہتمام ہو، اور گناہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں توبہ کی فکر ہو.
اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی غفلت سے غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔